السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے شیخ عرفان، آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے نیوز۔ ایس کے نیوز میں آپ کا پھر سے سواگت ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جیسا کہ ابھی آپ نے خود بتایا کہ جو سنجری چوک پر آپ کا جو حادثہ ہوا تھا اس میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ آج الحمدللہ سنی رات اسلامی کی طرف سے جو اعلان تھا کہ تینوں شادیاں سنی رات اسلامی کرے گی، الحمدللہ وہ نکاح تینوں ہو چکے ہیں اور کھانا بھی اب اختتام ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہر شادی کے گھر سے جو ہے وہ 100 آدمیوں کو ہم نے دعوت دی تھی اور محلے کے تمام لوگوں کو مدعو کیا تھا اس میں، اور اللہ کا شکر ہے ضروریات کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں کا انتظام بھی سنی دعوت اسلامی نے دلہنوں کے لیے کیا، ساتھ ہی ساتھ سونے کے زیورات بھی ان لوگوں نے اپنی طرف سے بچیوں کو دیے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ آج مکمل کرتے ہیں۔ کیسے لاک ڈاؤن کا دور آ گیا واپس سے، اس میں کیا دشواریاں پیش ہیں؟ شادی کو لے کر تو ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی، کیونکہ شہر کے لوگوں کا کافی ہمیں سپورٹ رہا۔ البتہ یہ ہے کہ جو پروگرام ہم بہت اعلیٰ پیمانے پہ کرنا چاہتے تھے اس کو ہمیں تھوڑا سا سمیٹنا پڑا، بس یہی ہوا کہ جو ہمارے ذہن و دماغ میں خاکہ تھا ہم اس کو بہت اچھے انداز سے کرتے جیسے یہ جو 3 شادیاں ہیں تو جن کے گھر جلے ہوئے وہ تو 3 شادیاں تھیں، اس کے علاوہ ہم یہ چاہتے تھے کہ شہر کی اور غریب بچیوں کو اس میں شامل کریں گے اور اس کو تقریباً 11 تک لے جائیں گے اور 11 کو سب ایک ساتھ ملا کر کے کریں گے اور بڑی تعداد میں شہر کے لوگوں کو مدعو بھی کریں گے، اگر ہم وہ سب نہیں کر سکے یہ بہت والدین شہر میں اکثر دیکھنے لگے آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت پریشانی لگی رہی ہے، تو یہ تو آپ کی جگہ کا معاملہ تھا، ایسے ہی بہت سارے غریب ہیں جو شادیاں نہیں کر پاتے، تو اس کے لیے بھی آپ کوئی کہ ہر سال میں یا 1.5 سال میں 2 سال میں ہم لوگ ایک پروگرام ایسا ترتیب دیتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہوگا اس سے پہلے ہم نے کبھی 11 شادیاں کی، کبھی 6 شادیاں کی، اس طرح کی شادیاں ہم کرتے رہتے ہیں اجتماعی طور پہ، اور ساتھ ہی ساتھ سال بھر الحمدللہ کہیں پر کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو کھانا کر دیتے ہیں، کہیں پر کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے تو کپڑے کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے کہیں پر کوئی یعنی کہ غریب لوگوں کے یہاں جو بھی شادی کے میں جو ضرورت پیش آتی ہے کرتے ہیں۔ جیسے کل ہی ایک شخص آیا تھا تو اس کے یہاں 10 پہلی کا کھانا کرنا تھا، اس کو کہا کہ 6 پہلی کا انتظام ہو گیا، 4 پہلی آپ کر دیجیے، تو کل ہی اس کو رات میں ہم نے کر کے دیا، یعنی یہ سلسلہ الحمدللہ جاری رہتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو شادیوں کا معاملہ ہوا، پھر وہ لوگ جو ہاسپٹل کے اخراجات نہیں دے سکتے ہیں تو ہم لوگ جو وہ کبھی ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر سے پہچانے تو خود جا کے کم کرا دیتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ بل ہم لوگ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ دوا نہیں لے سکتے ہیں ان تک دوائیاں پہنچا دیتے ہیں، اور اسی طرح سے ہفتے میں 1 دن یعنی یہ ریگولر چلتا ہے کہ شہر کے جتنے غریب بھیک مانگنے والے لوگ ہیں 1 دن کا کھانا ہمارے ساتھیوں کو روزانہ ہر جمعرات کو ملا کرتے ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ پوری دنیا میں مشہور ہے، تو آج دیش میں جو بات ہے اس کو لے کر کوئی میسج دیں؟ میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ بیماری کو لے کر کے جو بھی گائیڈ لائن جو ہے ہمیں اوپر سے مل رہی ہے اس گائیڈ لائن کو فالو کریں، اور کوشش یہ کریں کہ اپنی ذات سے اپنے ملک کو یا اپنے ملک کے باشندوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ماسک کا استعمال کریں وہ استعمال کریں، اسی طریقے سے ہاتھ دھلنے کے لیے کہا جاتا ہے ہاتھ ہی نہیں دھلیں بلکہ پورا وضو کرے اور ہمیشہ باوضو رہیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ رہتا ہے، تو باوضو رہیں گے تو بلاؤں سے بھی محفوظ رہیں گے، بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارا مذہب کہتا ہے صفائی آدھا ایمان ہے، تو صاف صفائی کا خیال رکھیں، اپنے بچوں پہ توجہ دیں، اور اگر تھوڑا بھی ناک کان گرم ہوتا ہے، چھوٹی سی بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو جلدی سے ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں، بیماری کو چھپائیں نہیں، بیماری چھپاؤ گے تو اللہ نہ کرے وہ بڑھ سکتی ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بیماری چھپائیں نہیں بلکہ اپنے کسی معتمد ڈاکٹر کے پاس
جس پر وہ اعتماد کرتے ہیں اس ڈاکٹر سے جلد وہ رجوع کریں۔ شہر میں بڑھ رہی ہے نوجوان لڑکیوں کی آتم ہتیا، پھانسی لگا دینا، زہر پی لینا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ابھی اس جمعہ سے پیوستہ جمعہ جو پچھلا جمعہ گیا ہے اس جمعہ کو ہم نے اسی عنوان پر ایک خطاب رکھا تھا مرکز کا جامع مسجد یا رسول اللہ میں ہفتہ وار اجتماع میں ہر جمعہ کو اپنا اصولی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع یا رسول اللہ مسجد میں ہوتا ہے، تو اس میں اس طرح کے عنوانات پر بیانات ہوتے ہیں۔ تو شہر میں بڑھتی ہوئی خودکشی کی واردات ذمہ دار کون، جو عنوان تھا آپ کو پتہ چلا ہوگا، نہیں پتہ چلا ہوگا تو آپ نیٹ پر اس کو دیکھ لیں، تو اس میں ہم نے یہ بات رکھی تھی کہ جو خودکشی ہو رہی ہے تو وہ غلط کر رہے ہیں اور ہمیشہ کا عذاب مول لے رہے ہیں، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی سماج بھی ذمہ دار، جیسے کہ اگر کوئی مقروض ہے اس وجہ سے وہ پھانسی لے رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اس کو نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس کے قرض کے بار کو اتارنے کی کیوں کوشش نہیں کی کہ وہ ایسا کرنے کو مجبور ہو گیا۔ اسی طریقے سے کسی کی شادی کا انتظام نہیں ہوا، پریشان ہوا، لوگوں نے اس کو ستایا، بلکہ میں نے تو یہ بھی کہا کہ کوئی اس سے گناہ ہو گیا اور وہ گناہ کرتے کرتے پکڑا گیا، وہ ذلیل ہو رہا ہے معاشرے میں، اس وجہ سے خودکشی کر رہا ہے، تو لوگ اس کو اتنا ذلیل کیوں کرتے ہیں؟ جب اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لو، جو توبہ کر لے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو غلطی کرنے والوں کو معافی مانگنے کا موقع دو، اس کو جینے کا موقع دو، کیونکہ اسلام یہی کہتا ہے اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کرے، ایک دن میں 100 بار گناہ ہو جائے وہ 100 مرتبہ توبہ کرے، اللہ اس کو 100 مرتبہ معاف کرے گا، تو اس کو موقع دیا جائے۔ اسی طریقے سے خودکشی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کسی سے افیئر ہو گیا، محبت ہو گئی، اب لڑکیاں وہیں شادی کرنا چاہ رہی ہیں یا لڑکے وہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، اب ماں باپ بھائی بڑے لوگ ذمہ دار انا کے ساتھ اڑ جاتے ہیں، اپنی برادری کے نہیں ہیں، اپنے معیار کے نہیں ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، ہم تو وہاں نہیں کرنے دیں گے۔ تو میری گزارش ماں باپ سے یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے پہلے تو آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، بچوں پہ کہ وہ غلطی نہ کریں، اور اگر ان کا دل کہیں جا کے اٹک جاتا ہے، کوئی لڑکی کسی لڑکے کا انتخاب کر لیتی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، وہ نہیں کر سکتی ایسا۔ ہمارے یہاں رشتوں کا مزاج یہ ہے کہ ماں باپ رشتہ ڈھونڈیں گے اور سلیکشن لڑکی کرے گی، ہاں یا نا پر فیصلہ کر ٹھیک ہے، لیکن تو وہ خود ڈھونڈا، اس نے غلطی کی، اس نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لڑکے نے ڈھونڈ لیا، اس نے غلطی کی، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ اس نے ڈھونڈ لیا ہے تو ماں باپ لڑکی کو سمجھائیں، گھر کے ذمہ دار لڑکی کو سمجھائیں، لڑکے والے لڑکے کو سمجھائیں، اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا لگتا ہے کہ بضد ہیں تو بسم اللہ کر کے وہاں کر دیں، اس لیے کہ اگر ہم ایک شادی کرنے سے کسی کی جان بچا لے جاتے ہیں تو اپنی انا کو کچل دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، شاید اللہ نے اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے کہ ہماری برادری نہیں ہے، کیوں برادری دیکھتے ہو؟ برادری صرف پہچان کے لیے ہے، ایسا ضروری نہیں کہ جس برادری میں اسی برادری میں شادی کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں رسول اللہ کی برادری سے بڑھ کر، اللہ کے رسول کی برادری سے بڑھ کر کس کی برادری ہو سکتی ہے؟ اتنا اعلیٰ نسب ہے، اتنا اعلیٰ نسب کسی کا نہیں ہو سکتا، لیکن امام حسین نے جب وہ حضرت شہر بانو جو ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی، ایران کے بادشاہ کی پوتی تھی، وہ کنیز کی شکل میں آئی تھی مسجد نبی شریف میں، امام حسین نے ان کے ساتھ نکاح کیا نہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت جو وہ عبداللہ المحض جن کی ولادت ہوئی ہے، عبداللہ المحض، تو ان کے بیٹے موسیٰ الجون، عبداللہ المحض یہ نجیب الطرفین سید ہیں، ان کی ماں حسینی ہے، ان کے والد حسنی ہیں، امام حسن کے یہ سگے پوتے ہیں، امام حسین کے سگے نواسے ہیں یہ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک کنیز عورت کے ساتھ نکاح کیا۔ تو جو وہ نسب دیکھنا چاہیے، لیکن اگر حالات ایسے بن جائیں تو پھر نسب وغیرہ کچھ مت دیکھو، صرف یہ دیکھو کہ ایمان ہے، ایمان سے بڑی دولت کوئی چیز نہیں ہے، اگر ایمان والا ہے تو کر لو۔ تو اس طریقے سے خودکشی پہ ہم کنٹرول کریں گے۔ مقروض ہے کوئی، اس کی مدد کیجیے، پریشان والے اس کی حوصلہ افزائی کیجیے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی مصیبت زدہ کہ آپ مصیبت نہیں دور کر سکتے نا، صرف شفقت اور محبت کے ساتھ اس کی فریاد کو سن لو، اس کو تسلی دے دو، اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔
माशरे में आजकल किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई मुसीबत ज़दा आता है तो कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं, तो आदमी डिप्रेशन का शिकार होगा, आदमी मायूस होगा और आखिरी फिर वो फैसला करता है, हालांकि वो फैसला गलत है, उसकी तायद हम नहीं कर रहे ना कर सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जो जिस औजार से खुदकुशी करेगा क़यामत तक में जो है वो बार बार उसी औजार से उसको मारा जाएगा, उसको तकलीफ दी जाएगी, हमेशा के लिए वो उस अजाब में गिरफ्तार होगा। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं माशरा उसमें शामिल है। देखिए आपसे कहता हूँ, लोग तो 50-50 लाख 10-10 लाख 20-20 लाख रुपये अपनी बेटों बेटियों की शादियों में खर्च करते हैं। 1-1 लाख रुपये का अतर मालेगांव के अंदर जो है वो शादियों में मेहमानों के लिए रखा जा रहा है। तो लोग ऐसा नहीं कर सकते कि अपने बच्चों की शादियों से निकाल कर कुछ गरीबों का उस दिन ख्याल करें, कुछ मुफलिसों का ख्याल करें, कुछ बेवाओं का। लोग अपने पीर के मज़ार पर उर्स के नाम पे 1-1 लाख की चादर 10-10 हज़ार की चादर मज़ारात पे चढ़ा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मज़ारात पे चादर चढ़ाओ, मना नहीं करता, लेकिन 10,000 की चढ़ाने की बजाय 100 रुपये की चढ़ाओ। बकिया वो जो चादर का पैसा है किसी बेवा के सर पे डाल दो, वो चादर किसी यतीम के सर पे डाल दो वो चादर। तो मज़ार पे इतनी महंगी चादर डालने से जो तुम्हें अजर मिलने की उम्मीद है, उससे ज़्यादा अजर किसी बेवा के सर पे चादर डालने से आपको ज़्यादा अजर मिलेगा। इसलिए कि मज़ार को हाजत नहीं है, हाजत तो उस बेवा को है, ज़िंदा को हाजत है। वो तो बहुत आला चीज़ पा चुके हैं जिनकी आप खुशी हासिल करना चाहते हैं। तो मैं बल्कि ये कहता हूँ लोगों से, मरने के बाद लोगों को कांधा देने से ज़्यादा ज़रूरत आज इस चीज़ की है कि जीते जी लोगों को अपना कांधा दिया जाए, तो हम खुदकुशी पर जो है वो काबू पा सकें।